ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تاجروں کو چاہیے کہ اپنے مال میں کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات دیتے رہیں۔ کیوں؟ اس کو بھی ذرا سمجھیے۔ دو یہ فرشتے بٹھائے ہوں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے لفظ نکلتا ہے، آپ سیل مین شپ کریں، کسٹمر کو چیز بیچ رہے ہوں تب بھی، بیوی سے بات کر رہے ہوں تب بھی، کسی سے بات کر رہے ہوں، زبان سے لفظ نکلا نہیں اور انہوں نے لکھا نہیں۔ تو تاجر حضرات چیز خریدنے اور بیچنے میں بات چیت اتنی زیادہ اونچ نیچ کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کا حل بتا دیا۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، آپ کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے اور یہیں سے بخشش کروا کے وہ آگے پہنچے، جو رہ جائیں گے وہاں فرمایا کہ شفاعت انشاءاللہ کام آ جائے گی، لیکن طریقہ یہ بتایا کہ یہاں سے ہم اپنے آپ کو صاف کر کے نکلے۔ تو تاجروں کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو کاروبار کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بات چیت کے دوران تم کثرت کے ساتھ صدقہ نکالتے رہو، خوب کثرت کے ساتھ، تاکہ تمہاری کمی بیشی یہاں پوری ہوتی جائے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی تجارت کے بارے میں بھی ایک دو باتیں سن لیجئے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام اور آگے۔ مال کا حلال ہونا یہ بے حد ضروری چیز ہے۔ اگر مال حلال ہوگا رات کو نیند اچھی آئے گی اور اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی، اور اگر مال حلال نہیں ہوگا تو بہت سے کروڑ پتی ہوں گے، ارب پتی بھی ہوں گے، رات کو نیند نہیں آئے گی، تکلیف کے اندر ہوں گے، دوائیاں رات کو لیتے ہوں گے نیند کی، لیکن نیند نہیں آتی ہوگی۔ اسی طرح اولاد کی خوشیوں سے محروم رہیں گے۔ اگر اولاد کی خوشیاں چاہیے، دنیا کا سکون چاہیے، تو یقیناً حلال کی طرف آنا ہوگا۔ جتنا ہمارے یہاں کہتے ہیں ہینکی پھینکی، اس قسم کا لفظ بولتے ہیں، تو جتنی ہم یہ ہینکی پھینکی کریں گے ساری پلٹ کے ہمیں آ جانی ہے۔ یہ چرب زبانیاں، بولا ہوا زبان سے نکلا ہوا بول، یہ سب واپس ہمیں آ کے پڑھنا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو ڈیلنگ کرتے ہیں، سیلز مین شپ کرتے ہیں لینے اور دینے میں، ان کے تو اپنے اعمال نامے کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح سے شام تک جو کسٹمر سے بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے پہنچ رہا ہے، یہ لکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی تجارتی سفر ہوئے، مختلف روایتوں میں، احادیث میں مختلف باتیں ہیں۔ ایک تو جب آپ 12-13 سال کی عمر میں تھے، اپنے چچا کے ساتھ گئے، شام کی طرف سفر ہوا، وہاں بحیرہ راہب سے ایک تفصیلی واقعہ، تو ان واقعات کا ذکر کرنا مقصود نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے مختلف تجارتی سفر کیے اور تجارت کی۔ عکاس کا میلہ لگتا تھا، نبی علیہ السلام وہاں تجارت کرتے تھے۔ باقی تمام تاجر جو تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ولید، کون سے بڑے بڑے وہاں سردار تھے مشرکین مکہ کے، سب تجارت کرتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام جہاں تجارت کے لیے کھڑے ہوتے، کم گوئی، صاف گوئی اور عیب ساتھ بتاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں، سیرت کی کتابوں میں، کہ نبی علیہ السلام کا سودا سب سے پہلے بک جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام اس مال کو اکثر جتنا مال ہوتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی جو ہوئی، اس کی وجہ بھی تجارت ہی بنی تھی۔ پہلے بی بی خدیجہ نے آپ کو شریک تجارت بنایا، اور آپ کی صاف گوئی کی وجہ سے شریک حیات بھی بنا لیا۔ جب نبی علیہ السلام سامان تجارت لے کے نکلے تو وہاں آپ نے سامان کے عیب کو بھی خوب کھول کے بتایا، اور جو کچھ بات تھی اچھی تو وہ بھی بتائی۔ یہاں سے سیل بھی کیا، وہاں سے خریدا بھی۔ جو بڑے بڑے تجارتی کیا کہتے ہیں لوگ تھے، بڑے بڑے سوداگر، وہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے، اور آپ ڈبل سے دگنا نفع لے کے واپس لوٹے۔ اور نبی علیہ السلام معاملات کے اندر کتنے سچے تھے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نے نبی علیہ السلام سے ساتھ کوئی ڈیلنگ کی، بات چیت ہو رہی تھی، ابھی سودا طے پکا نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ اچھا میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں، تم آؤ۔ کہتے ہیں میں جا کے بھول ہی گیا، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، 3 دن کے بعد میں پلٹا تو نبی علیہ السلام وہیں کھڑے تھے۔ پھر میں نے سوری کی کہ میں تو بھول گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی، غالباً حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ آئے تو صحابہ کرام اور لوگ نبی علیہ السلام کی معاملات کی صفائی کو ڈسکس کر رہے تھے،
تو ان کو بھی کہنے لگے مجھے نہ بتاؤ، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ شراکت کی ہے، تجارت کی ہے، سفر کیا ہے، معاملات کیے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی کو صاف گو اور صاف ستھرا نہیں پایا کہ اپنے کبھی کسی ساتھی کو، شریک کو تکلیف پہنچائی ہی نہیں، اور کبھی اپنے حق کا تقاضا بھی نہیں کیا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا اور اگلے کا خیال رکھنا۔ یہ نبی علیہ السلام کے وہ تجارتی اصول ہیں جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی۔ کفار مکہ اعلان نبوت کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں کون سا زور انہوں نے لگایا، لیکن آپ کو جادوگر انہوں نے کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، لیکن ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اتنا قریب سے دیکھا تھا، دشمنی کے باوجود آپ کو یہ نہیں کہہ سکے خیانت کرنے والے ہیں یا وعدہ خلاف ہیں، جھوٹا آپ کو کوئی نہیں کہہ سکا۔ اور یہ آپ کی جو صداقت اور امانت مشہور ہوئی تھی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ یہ تجارت کی وجہ سے زیادہ ہوئی تھی۔